بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج ایک منفرد، ممتاز اور عظیم عبادت ہے، لیکن حج کے ساتھ اور بہت سارے دیگر فوائد بھی منسلک ہیں۔ یہی ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے۔ آئیے معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 17، سورہ مبارکہ کا نام الحج، اور اس عظیم سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے 28۔ یہ آیت مبارکہ ہم نے کل کے سبق میں شروع کی، لیکن وقت کی قلت کے باعث تفسیر ابن کثیر تک محدود رہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس کا جائزہ لیں گے دیگر کتب تفاسیر کی روشنی میں۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، بامحاورہ ترجمہ کر رہا ہوں، کہ حج کے فوائد میں سے یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں اور ان مقررہ دنوں میں اللہ تعالیٰ کا نام اسے یاد کریں، ان چوپایوں پر اللہ کا نام لیں جو پالتو ہیں، بس تم خود بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ گزشتہ کل کے سبق میں یا سابقہ سبق میں آپ یہ سماعت فرما چکے ہیں کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم میں ایک حدیث لے کر آئے، 1218 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قربانی کا حکم دیا تو آپ نے فرمایا کہ ہر اونٹ میں سے گوشت کا ایک ٹکڑا نکال کر پکا لیا جائے۔ پھر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گوشت کھایا بھی اور اس کا شوربہ پیا بھی۔
امام مالک رحمہ اللہ کا قول نقل فرمایا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ قربانی کا گوشت قربانی کرنے والا کھائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اور پھر ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کا قول نقل فرمایا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مشرک اپنی قربانی کا گوشت کھاتے نہیں تھے، اس کے برعکس مسلمانوں کو اجازت ملی، جو چاہے کھا لے جو چاہے نہ کھائے۔ امام مجاہد بن جبر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مشرک اپنی قربانیوں کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اس کے برعکس مسلمانوں کو اس کی اجازت دی گئی۔ اور امام مجاہد بن جبر رحمہ اللہ کے بقول یہ حکم اباحت کے لیے ہے، مباح، جس کا جی چاہے یہ کام کر لے، جس کا جی چاہے نہ کرے۔ اور اس کی پھر دو مثالیں انہوں نے دی ہیں، ان میں پہلی مثال سورۃ المائدہ دوسری آیت مبارکہ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام سے فارغ ہو جاؤ تو شکار کر سکتے ہو۔ اور دوسرا حوالہ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 10 فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جب جمعے کی نماز ادا کر دی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ تعالیٰ کا رزق تلاش کرو اور کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو مقصد یہ ہے کہ جس طرح ان دونوں آیات مبارکات میں حکم وجوب کے معنوں میں نہیں، استحباب کے معنوں میں نہیں، یہاں بھی اس آیت مبارکہ میں جو حکم ہے وہ بھی اباحت کے معنوں میں ہے کہ یہ جائز ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بقول ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہ قربانی کے گوشت کے دو حصے کریں، ایک حصہ خود کھائیں، دوسرا فقراء کے لیے۔ بعض کہتے ہیں کہ 3 کریں، ایک ہدیہ کے لیے، ایک صدقہ کے لیے اور ایک خود کھائیں۔ اور اس کے لیے پھر یہی سورۃ الحج آکے 36ویں آیت مبارکہ آ رہی ہے وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تو اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ صحیح بات جس طرح کہ میں دیگر کتب تفسیر کی روشنی میں اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ یہ قربانی کے گوشت کے 2 یا 3 حصے کرنا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اختتام پر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے امام اکرمہ کا قول نقل فرمایا کہ بائس الفقیر سے مراد وہ بے بس انسان ہے جو محتاج تو ہے لیکن سوال نہیں کرتا، دستے سوال دراز نہیں کرتا۔ معزز خواتین و حضرات، دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو سب سے پہلے ایک مناسبت ہے جو امام رازی نے اپنی تفسیر میں بیان فرمائی کہ رب کائنات نے حکم دیا پہلے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ لوگوں میں حج کی منادی کر دیں۔ اب اس کی پھر حکمت اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمائی ہے کہ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، کہ جب یہ حج کرنے کے لیے آئیں تو یہ اپنے دنیاوی فوائد بھی حاصل کر لیں۔ امام ابن جریر اور پھر امام وحدی، امام قرطبی اور مادی قریب میں امام شنقیطی، امام سعدی، ابن عاشور اور پھر امام رسعنی نے اپنی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے۔ سورۃ البقرہ کی 198 اور 199 آیات مبارکات میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ پھر اسی مناسبت سے حدیث مبارکہ بھی ہے، صحیح بخاری میں 1820، صحیح مسلم 1350۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج
هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. اگر کسی شخص نے اس بیت اللہ کا طواف کیا اور بے حیائی کی کوئی بات نہیں کی اور نافرمانی والا کوئی کام نہیں کیا تو بالکل ایسے ہی ہو جائے گا جیسے ابھی والدہ کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں 1773 ہے، صحیح مسلم میں 1349 ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرے سے دوسرا عمرہ گناہوں کے کفارے کا باعث ہے۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور جو ہے اس کا بدلہ تو صرف اور صرف جنت ہے، ایسا حج جس میں کوئی گناہ نہ کیا جائے۔ اگلی بات یہ ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، یعنی حجاج کرام عشرہ ذی الحجہ میں رب کائنات کی عظمت کے ترانے گا۔ یہ بات جن ائمہ نے کہی ہے ان میں ابن ابی زمانین، امام طالبی، امام بیضاوی، اور اسی طریقے سے معزز خواتین حضرات امام رسعانی، امام بغوی، اور پھر دیگر بڑے بڑے اہل علم جن میں مقاتل بن سلمان، امام سمرقندی، امام زجاج، امام واحدی، امام شوکانی اور امام شنقیطی وغیرہ شامل ہیں۔ سب یہی کہتے ہیں کہ ایام معلومات سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے، اور جو رب کائنات نے انہیں اونٹ، گائیاں وغیرہ عطا فرمائی ہیں، ان کو ذبح کرتے ہوئے یہ اللہ تعالیٰ کا نام لے۔ اور اگلی بات یہ ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اس سے خود بھی کھاؤ اور بھوکے فقراء کو بھی کھلاؤ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جن جانوروں کو تم ذبح کرو ان پر اللہ کا نام لو، اور ترجیح ان لوگوں کو دو جو بیچارے بھوک سے دورے ہو رہے ہیں۔ یہاں پر میں ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، تفصیلات انشاءاللہ آئندہ سبق میں آئیں گی۔ یہ جو مشرقی طوطے بکواس کرتے ہیں نا کہ جی ہر سال قربانی کے نام پر جانوروں کا قتل عام ہوتا ہے، ان ظالموں نے کبھی قربانی کی اصل روح کو سمجھا ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے معزز خواتین حضرات، قرآن کا حکم یہ ہے کہ قربانی کا گوشت ترجیحی بنیادوں پر ان لوگوں کو دیا جائے جو اصل حقدار ہیں۔ یہ جو پالیسی ہے کہ تم مجھے حاجی کہو اور میں تمہیں ملا کہوں، یہ شریعت کے مزاج کے منافی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ قربانی کی روح کو سمجھتے ہیں ان کے ہاں اس غریب آدمی کے گھر میں سب سے پہلے گوشت جاتا ہے جس نے سارا سال گوشت دیکھا تک نہیں ہوتا۔ ابھی اس آیت مبارکہ کے ساتھ ہمارا مزید سفر جاری ہے، لیکن حسب معمول گھڑی کی سوئیاں میرے جذبات کو کچل رہی ہیں۔ میں اپنے سبق کو ان الفاظ کے ساتھ ہی روک رہا ہوں۔ اللہ نے چاہا تو اسی آیت مبارکہ کے بارے میں کچھ مزید اہم امور آئندہ سبق میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ معمول کے مطابق خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر نشر فرمائیے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ فرقہ واریت سے باللہ تعالی خالصتاً کتاب و سنت کی روشنی میں ترتیب دیا گیا یہ چینل عقیدے، عبادت، معاملات اور اخلاقیات کے حوالے سے آپ کی رہنمائی کر رہا ہے، جہاں بلا ناغہ قرآن و حدیث کے اسباق، جمعے کے خطبات، آپ کے سوالوں کے جواب اور مختلف موضوعات پر دروس آپ کو ملیں گے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار
ضرور فرمائیے گا۔ آج کے سبق سے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔